اور ابھی آپ کو براہ راست پاک پتن لیے چلیں گے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز موجود ہیں۔ الیکٹرو بسز کی فراہمی کے افتتاحی منصوبے کی تقریب اس وقت جاری ہے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ آپ لوگ تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھ جائیں۔ بہت شکریہ، میں نے پڑھ لیا، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت محترم پارلیمنٹیرینز، کیبنٹ ممبرز اور پاک پتن شریف کے میرے بہت پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ کو آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کی طرف سے، آپ کو اپنے لیڈر محمد نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ ابھی آپ نے نواز شریف صاحب کے نعرے لگائے، تو صبح جب میں آ رہی تھی تو نواز شریف صاحب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ میں پاک پتن جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پاک پتن کے سب بہن بھائیوں کو میرا بہت سلام دینا اور میرا پیار دینا، تو یہ امانت میں پہنچا رہی ہوں آپ تک۔ پاک پتن کے بھائیوں بہنوں، آج جب میں پاک پتن آئی تو میں ابھی کوئی 1.5 کلومیٹر کا چکر لگا کے آئی ہوں گرین بس پہ، تو میں نے دیکھا کہ پاک پتن مجھے پہلے سے زیادہ صاف ستھرا نظر آیا۔ پہلے سے زیادہ مجھے گرین نظر آیا، پہلے سے زیادہ ترتیب میں نظر آیا۔ اور ابھی جہاں پر میں گئی تھی، جو پاک پتن نہر ہے، کنال ہے، اس کے سامنے جو ایک پراپر آرگنائز طریقے سے وہ جو ریڑھی بازار تھا، جس میں بہت خوبصورت سبزیوں اور پھلوں کی ریڑیاں ایک آرگنائز طریقے سے لگی تھیں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پاک پتن پہلے سے ایک بہتر منظر پیش کر رہا ہے۔ تو میرے ساتھ ڈی سی تھے آصف، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ہم پورے پنجاب میں تمام شہروں میں، اور زیادہ فوکس میرا چھوٹے شہر ہے، وہاں پر ہم شروع کر رہے ہیں بیوٹیفیکیشن، کیونکہ دیکھیں بڑے بڑے شہر جہاں ہیں وہاں پر انفراسٹرکچر بھی ہے، وہاں پہ ترقی بھی ہے اور ترقی نظر بھی آتی ہے۔ تو جب میں وزیر اعلیٰ بنی تو مجھے احساس ہوا کہ جب تک ترقی پنجاب کے 38 اضلاع میں یکساں طور پر نہیں پہنچے گی، میں یہ سمجھوں گی کہ پنجاب ترقی یافتہ نہیں ہے۔ ابھی جو بہت پیاری سی بچی جس نے کہا میاں والی سے وہ بلانگ کرتی ہے، اور میاں والی میں اس نے صفائی دیکھی، تو مجھے احساس ہوا، کل میں نے ابھی لاہور میں ایک ستھرا پنجاب کی تقریب ہوئی، وہ ستھرا پنجاب کے لوگ مجھے کھڑے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ پاک پتن کے عوام نے جس نظر آ گیا، مجھے آپ کی وردی دور سے نظر آ جاتی، کل میں نے بھی یہی وردی پہنی ہوئی تھی، کل آپ نے دیکھا تھا میں نے یہی وردی پہنی تھی۔ تو ستھرا پنجاب کی تقریب ہوئی، اور یقین کریں الحمدللہ دن رات محنت کر کے وہ پروگرام پورے پنجاب میں نے خود اس کو ترتیب دیا ہے، لیکن وہ کتنا بڑا پروگرام ہو گیا ہے ستھرا پنجاب، اس کا مجھے خود احساس نہیں تھا جب تک کل کی تقریب میں نے وہ صرف لاہور ڈویژن کے ستھرا پنجاب کے ورکرز تھے، وہ پورا اسٹیڈیم انہوں نے بھرا ہوا تھا ان سے، اور جو 35,000 یونٹس مشینری کے ایکوپمنٹ کے پورے پنجاب کے لیے ہم نے 100 بلین روپے سے خریدے ہیں۔ اور آج میں نے ہم کل جو مشینز تھیں ان میں سکر مشینز تھیں، اس کے اندر جو پمپنگ جو واٹر پمپس تھے اور مشینز تھیں، وینچنگ مشینز تھیں، ٹریکٹر ٹرالیز تھے،
تو کبھی پنجاب میں ایسے جھاڑو سے صفائی کرتے ہوئے لوگ نظر آتے تھے اور ہاتھوں سے بیلچوں سے صاف کرتے نظر آتے تھے. آج آپ کو پورے پنجاب میں کسی تفریق کے بغیر پاک پتن میں, لیا میں, بھکر میں, بہاولپور میں, رحیم یار خان میں, گجرانوالا میں, وزیر آباد میں, لاہور میں, پنڈی میں, چکوال میں, گجر خان میں, سیالکوٹ میں, نارووال میں, کسی جگہ کا بھی آپ نام لے لیں. میں نے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی میں صرف ستھرا پنجاب کی بات کر رہی ہوں. ستھرا پنجاب, پورے پنجاب کے 38 اضلاع میں میں نے ایک طرح سے لانچ کیا. ایک طرح کی مشینری گئی ہے وہاں پر, ایک طرح کی افرادی قوت, ہیومن ریسورس گئی ہے وہاں پر. اور تبھی آج جب پنجاب سے باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کاش ہمارا صوبہ بھی ایسے صاف ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی ایسی صفائی ہوتی. تو خوشی ہوتی ہے نا دیکھ کر. آپ کی گلیاں اگر صاف ہوں گی, آپ کے محلے اگر صاف ہوں گے, آپ کی سڑکیں اگر صاف ہوں گی, آپ کے شہر اگر صاف ہوں گے, آپ کے دیہات اگر صاف ہوں گے, تو آپ کے بچے, آپ کے خاندان ایک اچھے ماحول میں, صاف ستھرے ماحول میں جب سانس لیں گے, جب وہاں پر صاف ستھری جگہوں پہ ان کی رہائش ہوگی, تو دل کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ واقعی حقیقتاً صاف ستھرا پنجاب ہے, چمکتا دمکتا پنجاب ہے. اور اب ستھرا پنجاب میں کسی بھی شہر کو دوسرے شہر سے, کسی بھی ضلع کو دوسرے ضلع سے مشینری نہیں مانگنی پڑے گی. گاؤں کی صفائی کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں جب آتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ گھروں کو صاف کرتی ہیں بلکہ گھروں کو چمکاتی ہیں, دمکاتی ہیں. یہاں جو میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, تصویریں پکڑی ہیں انہوں نے, آپ کی بہت مہربانی. میری طرف سے میری بہنوں اور ماؤں کو بہت بہت پیار, میری بیٹیوں کو بہت بہت پیار. تو پاک پتن والوں, کبھی آج سے پہلے 77 سال ہو گئے پاکستان کو, کوئی سوچ سکتا تھا کہ میاں والی میں کبھی الیکٹرک بسز آئیں گی, پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ وزیر آباد میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ساہیوال میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ سرگودا میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ فیصل آباد میں الیکٹرک پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ڈی جی خان میں پبلک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاک پتن میں الیکٹرک ٹرانسپورٹ آئے گی؟ الیکٹرک ٹرانسپورٹ تو دور کی بات ہے, پبلک ٹرانسپورٹ کا ان شہروں میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا اور لوگ مجبور تھے. پنجاب کے عوام بھی, پنجاب کے عوام کے پاس باقی سہولتوں سے زیادہ, صوبوں سے زیادہ سہولتیں ہیں, کیونکہ پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کی رہی ہے, تو پنجاب میں زیادہ سہولتیں. پنجاب میں عوام کا پیسہ عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے, عوام کے منصوبوں پہ خرچ ہوتا ہے, نظر آتا ہے. لیکن پنجاب میں بھی چھوٹے شہروں میں لوگ مجبور تھے ٹوٹی پھوٹی کھٹارا ناکارا بسز کے اوپر, رکشوں کے اوپر مہنگے داموں, مہنگے کرایوں کے ساتھ سفر کرنے میں. تو اب آپ کے پاس آپ کی دہلیز پہ آپ کے لیے پاک پتن والوں میں یہ بسز, الیکٹرک بسز لے کر آئی ہوں, جس کا آپ نے سن لیا ہوگا. الیکٹرک بسز, گرین بسز, بہت ان کا نام ہے الیکٹرو بسز, وہ بڑی پاپولر ہو گئی ہیں پورے پنجاب میں. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو الیکٹرو بسز ہیں ان کا کرایہ, پوچھتی ہوں پاک پتن سے, آپ جانتے ہو کہ ایک دفعہ آپ الیکٹرو بس پہ بیٹھو گے اور جہاں بھی جانا جاؤ گے, آپ بتاؤ گے آپ کا کتنا کرایہ ہوگا؟ 20 روپے. ویری گڈ, خبر پہنچ گئی ہے پاک پتن تک. اور نہ صرف یہ کہ 20 روپے کرایہ ہے, 20 روپے تو چنگچی کا بھی کرایہ نہیں ہوتا, جہاں مرضی جاؤ 20 روپے. اور طالب علموں کے لیے فری ہے, طلباء کے لیے فری ہے. اب ان کو دھکے کھاتے کھاتے
اسکول کالج یونیورسٹی نہیں جانا پڑے گا. فی الحال خواتین کے لیے فری ہے, اسپیشل افراد کے لیے فری ہے, آپ کے لیے فری ہے. میرا حقیر سا نذرانہ ہے آپ کو. اور اسپیشل افراد کے لیے یا وہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں, معذور افراد ہیں, ان کے لیے فری ہے. جو سینئر سٹیزنز ہیں, بزرگ مرد و خواتین, ان کے لیے فری ہے. اور برانڈ نیو اسٹیٹ آف دی آرٹ بس ہے, جیسی آپ یورپین ملکوں میں دیکھا کرتے تھے. یہ جو گرین بسز پنجاب میں اس وقت شہر شہر آ رہی ہیں, یہ وہی بسز ہیں جو دنیا کے ترقی یافتہ یورپین ممالک اپنی پبلک کے لیے لے رہے ہیں. یہ وہ بسز ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بڑے شہروں تک یہ ترقی محدود نہیں ہے. یہ میں چھوٹے شہروں میں, جو سائز میں چھوٹے ہیں, دور دراز کے شہر ہیں جن کو اگنور کر دیا جاتا تھا, میں سب سے پہلے ان کے پاس یہ سہولت لے کر آئی ہوں. اور ایئر کنڈیشن بس ہے, فری وائی فائی ہے اس کے اندر. اور خواتین کے لیے, یہ جو میری بہنیں, مائیں, بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہیں, ان کے لیے الگ کمپارٹمنٹ ہے جس کو ہم سی سی ٹی وی سے مانیٹر کرتے ہیں تاکہ کوئی بری نظر سے آپ کی طرف نہ دیکھ سکے. کوئی ماں, بہن, بیٹی اگر اسکول جا رہی ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, کام پہ جا رہی ہے, بازار جا رہی ہے, کہیں بھی جا رہی ہے, تو وہ ایک محفوظ اس کو سواری ملے, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے, اور وہ اس خوف سے آزاد ہو کر اس بس میں ٹریول کرے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو وہ سی سی ٹی وی سے ہم مانیٹر کرتے ہیں کہ میری خواتین, بہنیں, مائیں, بیٹیاں محفوظ ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ لوگ نہ صرف اس بس کو استعمال کر رہے ہیں, اس پہ سواری کر رہے ہیں, ایک باعزت سواری لوگوں کو کم کرائے پہ اویلیبل ہے, بلکہ جس طرح تمام شہر گرین بس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کی خوشیاں منا رہے ہیں, جہاں سے گزرتی ہے اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں, اور وہ جس طرح سے ایسے لگتا ہے کہ گرین بس نہیں آئی, ان کے شہروں میں عید کا سماں ہے. بڑے شہروں میں جب ترقی آتی ہے تو ان کو عادت ہے, ان کے بڑے شہروں میں بسنے والوں کو عادت ہے, وہ اس کا اتنا نوٹس نہیں لیتے. پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ چھوٹے شہروں میں, دور دراز کے شہروں میں جب یہ ٹرانسپورٹ گئی ہے تو انہوں نے اس کو اس طرح آنر کیا ہے, اس طرح سے انہوں نے اس کو, اپنے آپ کو اس کے ساتھ اتنا جذباتی طور پہ اٹیچ کیا ہے, اور اس کی خوشی منائی ہے کہ مجھے ایسے لگتا تھا عید کا سامان. تو آپ سب کو آپ کی الیکٹرک بسز بہت بہت مبارک ہوں. اور شکریہ, تھینک یو. جس طرح تقریباً 1100 بسز دسمبر تک آ جائیں گی, اور انشاءاللہ اپریل مئی میں 500 400 اور آ جائیں گی. 1500 بسز, الیکٹرک بسز پنجاب میں اپریل مئی تک آ جائیں گی انشاءاللہ, اور دسمبر تک 1100 بسز, اس سال کے ختم ہونے سے پہلے 1100 بسز آ جائیں گی. اور مجھے جب 1100 بسز اور پلس 400 کوئی 1500-1600 بسز جب ہم آرڈر کر رہے تھے تو مجھے لگا یہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن جتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے, جتنی اس کی ہر طرف سے یہ آ رہا ہے سننے میں کہ بسز کم ہیں, بسز کو بڑھائیں, بسز کی تعداد کو بڑھائیں, تو مجھے ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ عوام کی ایک بہت پرانی ضرورت جو تھی وہ پوری ہوئی ہے. بلکہ مجھے احساس ہوا ہے کہ اس کی کتنی ضرورت تھی عوام کو, کتنی اس کی یہ کام آ رہی ہے لوگوں کے. تو مجھے احساس ہوا اس بات کا. انشاءاللہ تعالی آپ کی بہن اور بیٹی اگلے سال آپ کے پاس اور زیادہ بسز لے کر آئے گی انشاءاللہ.
पहले सिर्फ लाहौर, पिंडी, शायद मुल्तान और बहावलपुर में बहुत छोटी तादाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सरकारी ट्रांसपोर्ट चला करती थी। अब इन 1100 बसेस के बाद पंजाब के हर शहर में ये 20 रुपए वाली एयर कंडीशन्ड स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न बसेस जो हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो बसेस है, पंजाब के हर शहर में, हर सड़क पे इंशाअल्लाह ताला दौड़ती नज़र आएंगी। और मैंने अपने डीसीज़ को ये हदायत की है कि मुझे लगा कि बहुत सारी जगहों पर जब खड़े होकर बस का आवाम इंतज़ार कर रही होती है, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, बुज़ुर्ग इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो उनके पास जगह जगह बस स्टॉप्स नहीं हैं। तो मैंने इनको 3 महीने का टाइम दिया है कि जल्दी से जल्दी इस जो बस के तमाम रूट्स हैं उसके ऊपर बस स्टेशंस बनाएं, ताकि लोगों को एक बार इज्जत जगह मिले बैठ के इंतज़ार करने की। इसी तरह पाकपतन वालों, सुथरा पंजाब पंजाब के लिए, पूरे पंजाब के लिए, पंजाब के हर हिस्से के लिए प्रोग्राम है। इसी तरह ग्रीन बसेस पूरे पंजाब के लिए यकसा तौर पर हर शहर के लिए, ग्रीन बसेस हर शहर के लिए एक जैसी तकसीम है। इसी तरह मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पंजाब डेवलपमेंट प्लान जहाँ जहाँ जो सीवेज और ड्रेनेज की नालियाँ ख़राब हो गई हुई हैं, बंद हो गई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या था ही नहीं या ख़त्म हो गया हुआ है, और बारिश के साथ शहरों में जैसे गुजरात है, पानी 4-4 फुट तक पानी भर जाता है। इस साल इंशाअल्लाह ताला बिला तफरीक पूरे पंजाब में हम नई सीवेज लाइंस और ड्रेनेज लाइंस हम ले करने जा रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टोरेज हम बनाने जा रहे हैं, ताकि अगर बारिश हो तो पानी जमा हो ना हो और मेरे अवाम को तकलीफ ना हो। इन शहरों में बहुत सारी पार्टियों की हुकूमत रही है, लेकिन जैसे गुजरात है, वहाँ पर सीवेज ड्रेनेज का कोई नामो निशान भी नहीं है, और अब 26 अरब रुपए से गुजरात के अंदर जो है हम कंप्लीटली नया सीवेज और ड्रेनेज बिछाने जा रहे हैं। ये अगर मंसूबा आया है तो पूरे पंजाब के लिए आया है, लाहौर, फैसलाबाद, पिंडी के लिए नहीं आया, पूरे पंजाब के लिए आया है। इसी तरह पंजाब में जहाँ जहाँ पीने के साफ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ इलाके हैं जहाँ पर लोग सर पे पानी उठा के, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग 2-2 किलोमीटर चल के जाते हैं और पानी जो है अपने सरों पे उठा के अपने घरों में अपने इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं। हम पूरे पंजाब के लिए, स्पेशली उन जगहों के लिए जहाँ पर पानी नहीं है, जहाँ पर पीने का पानी दूर है और लोगों को उठा के लाना पड़ता है, उन जगहों के लिए हम 1 अरबों रुपए का पीने के साफ पानी का मैं प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, जिसको हम इस साल इम्प्लीमेंटेशन उसकी करेंगे। और जहाँ पर पानी की लाइंस नहीं बिछी हुई, फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए भी हम पानी को साफ करेंगे, और इंडिपेंडेंट यूनिट्स भी लगाएंगे। और जहां फिर भी पानी नहीं पहुंचता, वहां जो साफ पानी पंजाब की गाड़ियां घर घर दरवाजा खटका के पानी की बोतलें डिलीवर करके आएंगी इंशाल्लाह, पूरे पंजाब के लिए। और इसी तरह मेहरबानी, इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, मेहरबानी, इसी तरह मेरे भाइयों और बहनों, वासा पंजाब की वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी सिर्फ लाहौर में, आधे लाहौर में थी या 3-4 शहरों में थी। कहीं बारिश हो गई, कहीं गटर उबल गया, कहीं ड्रेनेज ब्लॉक हो गई, तो एक शहर से मशीनरी जो है वो दूसरे शहर मूव करनी पड़ती थी, एक शहर से ह्यूमन रिसोर्स दूसरे शहरों में मूव करना पड़ता था। अब बड़े शहर भी और छोटे शहर भी, पाकपतन इंक्लूडेड, हर जगह पे वासा जो है वो उस जगह, उस शहर की अपनी वासा हम बना रहे हैं।
तकरीबन 25 शहरों में वासा बन चुकी है, अपनी मशीनरी आ गई है, अपनी ह्यूमन रिसोर्स आ गई है। अब आपको दूसरे शहरों से मशीनरी और इक्विपमेंट और इंजीनियर्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अपनी होगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए आप देखते हो कि बारिश होती है तो घंटों में, दिनों में नहीं, घंटों में पानी निकाल दिया जाता है, ड्रेन कर दिया जाता है, क्योंकि मुझे एहसास है कि जब पानी से आपके सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, आपकी गलियां भर जाती हैं, तो आपको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मुझे एहसास है इस चीज़ का। पूरे पंजाब के लिए वासा बना रही हूँ। जो PHA पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सिर्फ शायद 1 या 2 शहरों में थी, पूरे पंजाब में, ताकि ना सिर्फ आपकी सड़कें बने, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आपके पास ट्रांसपोर्ट हो, बल्कि आपके शहरों में जो दरख्त हैं, फूल हैं, पौधे, ब्यूटिफिकेशन है, वो भी हो, ताकि आपको एहसास हो कि आप एक खूबसूरत शहर में रहते हो। पूरे पंजाब में हम ये PHA को भी लेके जा रहे हैं। इसी तरह इस साल ये MPAs बैठे, इनको पता है, हर MPA से हमने 24-25 किलोमीटर जो इंटर विलेज रोड्स हैं, पिछले साल हमने 1 साल के अंदर 20,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं, जो एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती हैं, और जो मेन आर्टरीज हैं शहरों की। इस साल जो गाँव को जो कनेक्टिविटी रोड्स हैं, जो टूटी फूटी हैं, गांव के लोगों को तकलीफ, अपनी छत अपना घर स्कीम, उसमें सिर्फ 7-8 माह के कलील मुद्दत में, 7-8 माह में अभी प्रोजेक्ट नहीं बनता, 7-8 माह की कलील मुद्दत में पंजाब के अंदर इस वक्त 90,000 घर बन रहे हैं गरीब लोगों के, माशाल्लाह 90,000। और मेरी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर अंदर कम से कम 5 से 7 लाख लोगों को, जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, उनको अपना घर भी मिले, अपनी जमीन भी मिले। और ये सिर्फ लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद में नहीं है, ये पूरे पंजाब में हर शहर में अपना घर जो है वो चल रहा है, अपने घर बन रहे हैं। 90,000 घर, नवंबर तक हम 1 लाख घरों का टारगेट अचीव कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब में 13 लाख 14 लाख फैमिलीज को जो है वो राशन कार्ड, 3,000 रुपया महीना राशन कार्ड। और ये उन लोगों के लिए नहीं है जो करते कुछ नहीं है, उनको कार्ड के जरिए पैसे दे दिए जाते हैं। ये वो लोगों को मिल रहा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बावजूद इतना नहीं कमा पाते कि वो अपने बीवी बच्चों का, माँ बाप का, घर वालों का, फैमिलीज का पेट पाल सके। 3,000 रुपया महीना 14 लाख फैमिलीज को हम देने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, जिससे उनको 3,000 रुपया महीना मिलेगा राशन कार्ड के थ्रू, ताकि वो कम से कम अपना जो रोटी है, आटा है, सब्जियां हैं, दालें हैं, किसी हद तक उसमें उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह आप जानते हो कि पूरे साहिवाल डिवीजन में कोई कार्डियोलॉजी सेंटर नहीं था। अब अल्लाह ताला के फजल से साहिवाल कार्डियोलॉजी सेंटर ने न सिर्फ काम शुरू कर दिया है, बल्कि वहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट कैथ लैब बन गई है, जिसके अंदर लोगों की एंजियोग्राफी भी हो रही है, एंजियोप्लास्टी भी हो रही है, और वहाँ पर कार्डियक सर्जरी भी अब शुरू कर रहे हैं। मरी में बन गया है कार्डियोलॉजी सेंटर, सरगोदा में बहुत बड़ा नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर बन गया, जिसने काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा 1000 बेड्स का कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में तकमील के आखिरी मराहिल में है माशाल्लाह। कैंसर का वो इलाज आ गया है, चंद तरह के कैंसर हैं जिसमें ऑपरेशन के बगैर, कीमोथेरेपी के बगैर कैंसर का ट्यूमर जो है वो हम ट्रीट कर देते हैं 60 मिनट के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। 25 करोड़ की वो मशीन मैं चाइना से लेकर आई हूँ, और वो इतनी कामयाब मशीन है। एक मशीन अभी हमने लाकर उसकी टेस्ट वो किया था, पायलट किया था उसको मेयो हॉस्पिटल में। इतनी लंबी क्यू है कि लोगों की बारी नहीं आ रही, और जो लोगों का वहाँ पर इलाज हुआ है उन सब से मैंने मुलाकात की है। उस वक्त तक 7 के करीब ख़वातीन और मर्दों का इलाज हुआ था कैंसर का, सब के सब अल्लाह ताला के फजल से कैंसर फ्री हैं 60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। जब ऑपरेशन तो नहीं होता, उसमें एक इंटरवेंशन होती है जो कि लोकल एनेस्थीसिया में होती है 60 मिनट के अंदर अंदर। मैंने पूछा उससे पहले क्या था, तो उन्होंने कहा कि उससे पहले बहुत तकलीफ में थे और इलाज बहुत महंगा है। 16 लाख रुपया एक पेशेंट के इलाज पे, कम से कम 16, 25 भी हो सकता है। मैंने इनको 5 अरब रुपए दिए। मैंने कहा पूरे पंजाब से अगर कोई
نادار مریض ہے جو کینسر کا وہ علاج افورڈ نہیں کر سکتا تو اس 5 ارب روپے سے سب کا فری علاج ہونا چاہیے الحمدللہ. اور وہ اتنی کامیاب مشین ہے, مجھے جگہ جگہ سے سفارشیں آتی ہیں کہ حالانکہ میں اس کو نہیں کرتی, ایک بورڈ بیٹھتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ کینسر کا علاج ہوگا. تو میں نے اس کو دیکھتے ہوئے ایک مشین میں نے راول پنڈی کے لیے آرڈر کی ہے, ایک مشین میں نے ملتان کے لیے آرڈر کی ہے, 2 مزید مشینیں میں نے نواز شریف کینسر ہاسپٹل کے لیے آرڈر کی ہیں تاکہ جتنے کینسر کے پیشنٹس ہیں وہ اپنا فری علاج کرا سکیں. اور پورے پنجاب میں یکساں طور پہ دروازہ کھٹکا کے ان کو کہا جاتا ہے, جو لائنوں میں لگ کے آپ کو دوائیاں پیسے دے کے خریدنی پڑتی تھی, جو پچھلی حکومت تھی اس نے فری دوائی بند کر دی تھی, اب وہی دوائی چاہے کوئی کارڈیولوجی کا پیشنٹ ہو, دل کا مریض ہو, یا وہ ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہو, دروازہ کھٹکا کے رائڈر آتا ہے اور اس کو 2 مہینے کی دوائی کا فری سٹاک دے کے جاتا ہے, اور ختم ہونے سے پہلے پھر دوائی جو ہے وہ آ جاتی ہے پورے پنجاب میں, صرف لاہور, پنڈی, فیصل آباد میں نہیں. اسی طرح CCD کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, مجھے پتا ہے ستھرا پنجاب اور CCD کی بہت اپریسیشن ہے. مجھے احساس تھا جب میں چیف منسٹر بنی تو گلی گلی ڈاکے پڑ رہے تھے, کھلے عام قتل ہو رہے تھے, کھلے عام خواتین کی بے حرمتی ہو رہی تھی. آج اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی خاتون کی, کسی بچی کی گلی میں جاتے, سڑک پہ چلتے بے حرمتی ہوتی ہے, 24 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور وہ پنجاب جو پچھلی حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے جرائم کا گڑھ بن گیا تھا, آج پنجاب کے 25 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ 0 کرائم ہے, 0 کرائم ماشاءاللہ. کئی دن تک ڈیٹا ہے, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہی, کئی دن تک وہاں پر کوئی کرائم رپورٹ نہیں ہوتا. اور میں مزید جو ہے کارروائی اس پہ تیز کر رہی ہوں تاکہ میری کوئی بچی, بہن, بیٹی, ماں اگر سڑک پہ نکلے تو اس کو کوئی خوف نہ ہو, اور چاہے رات کے 12 بجے نکلے کسی کام سے, صبح 5 بجے نکلے, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو. اسی طرح میرا کوئی مزدور اگر محنت کر کے اپنی تنخواہ جیب میں لے کر اپنے گھر جاتا ہے خوشی خوشی, راستے میں اگر اس کی جیب کاٹ لی جاتی ہے, اس سے پیسے ہتھیا لیے جاتے ہیں, تو اس کی پوری مہینے کی کمائی جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. یہ ہو رہا تھا. مجھے بہت ساری شکایتیں آئیں جب میں چیف منسٹر بنی. انہوں نے کہا کہ ہمارے فیکٹری کے جو امپلائیز ہیں جب وہ تنخواہ لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں سے ان کی تنخواہوں پہ ڈاکہ پڑ جاتا ہے. موٹر وے کے اوپر روک کے گاڑیاں ڈاکے پڑ رہے تھے, چوریاں ہو رہی تھی, بینکس کے اوپر جو ہے وہ وہاں ڈاکے ہو رہے تھے. آج زمین اور 1 سال کے اندر 1 سال, اور ابھی CCD کو, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو مجھے بنائے ہوئے ابھی 4 ماہ نہیں ہوئے. تو جب انسان نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وسائل کم ہوں زیادہ ہوں, صرف اگر عوام کی محبت اور کچھ کر جانے کا, عوام کے لیے زندگی بہتر بنانے کا جذبہ اگر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے انسان کی. چاہے وہ کسان کارڈ ہو جس میں ہم ہر فصل کے لیے کسان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں, انٹرسٹ فری, بغیر سود کے, تاکہ وہ اپنی جو پیسٹیسائیڈ ہے, فرٹیلائزر ہے, جو کھاد جس کو کہتے ہیں, یا بیج ہے, وہ لے سکے اور اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. ابھی بھی گندم کی جو سوئنگ ہے اس کا موسم آ رہا ہے, نومبر میں ہوگی, اکتوبر کے آخر میں یا نومبر میں. ہم انشاءاللہ تعالی فرٹیلائزر پہ جو سب سے مہنگا ہوتا ہے, DAP کی بوری کے اوپر جو اس وقت 14,000 کی ہے, اس پر میں ابھی اناؤنس نہیں کروں گی, لیکن ہم ایک تاریخی سبسڈی دینے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہ کسان کارڈ یا سبسڈی پورے پنجاب کے لیے. فری ٹریکٹر گئے تو پورے پنجاب کو گئے. اگر ہمت کارڈ جو ہے وہ جو معذور افراد ہیں ان کو ایک مالی معاونت کے لیے ہمت کارڈ ہے تو پورے پنجاب میں. مائنورٹی جو ہماری دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پنجاب کے اندر, جو نادار ہیں یا غریب ہیں, ان کے لیے بھی اگر کارڈ گیا ہے مائنورٹی کارڈ جس میں ان کو پیسے ملتے ہیں مہینے کے, وہ بھی پورے پنجاب کے لیے. سڑکیں بن رہی ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہی ہیں, علاج ہو رہا ہے فری تو پورے پنجاب میں ہو رہا ہے, بسیں آ رہی ہیں تو پورے پنجاب میں ہو رہی ہیں, ہسپتال بن رہے ہیں تو پورے پنجاب میں بن رہے ہیں. میرے دماغ میں کوئی تفریق نہیں ہے.
اور ساتھ میں یہ کام کر رہی ہوں میرے بھائیوں اور بہنوں, اور ساتھ ساتھ سیلاب کی وجہ سے جو تباہی آئی ہے پنجاب کے اندر, اس پر بھی میں دن رات کام کر رہی ہوں. جب تک پنجاب کی آخری فیملی 27 شہروں میں سیلاب آیا ہے, 27 اضلاع میں, اور اگر تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب آیا ہے تو تاریخ کی سب سے بڑی جو ریسکیو آپریشن ہوا ہے. اور خدا نخواستہ جتنا بڑا سیلاب تھا, اگر آپ کی حکومت, پنجاب حکومت جاگ نہ رہی ہوتی تو آپ یقین کرو جو جانی نقصان ہے اور مالی نقصان ہے وہ ہزاروں میں ہوتا. ہزاروں میں آپ کو بتا رہی ہوں جس قسم کا سیلاب آیا ہے. تو اگر سیلاب تاریخی تھا تو خدمت بھی تاریخی تھی. 2.5 ملین افراد کو بچا کے پانی آنے سے پہلے ان کو نکال کر محفوظ مقامات تک لے کر گئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ انسانی جانوں کو بچایا ہے, پنجاب وہ صوبہ ہے جس میں صرف انسانی جان کی نہیں, جانور کی جان کی بھی قیمت ہے. 2 ملین سے زیادہ مال مویشی ڈنگر جو کہ لوگوں کا ایک مالی وسائل کا ایک وسیلہ ہے, اس کی وجہ سے ان کا گھر چلتا ہے, چاہے وہ گائے ہو یا وہ بھینس ہو یا وہ بکریاں ہوں, وہ بھی ہم بچا کے بیڑوں پہ رکھ ان کو سوار کرا کے ہم محفوظ مقامات پر نہ صرف لے کر گئے بلکہ ان جانوروں کا چارہ, ان کا ونڈا, ان کی دوائی, ان کا پانی, ان کی ادویات, ان کی جو ویکسینز ہیں وہ ساری ہم نے انشور کی. 1000 کلینکس آن ویلز کو سب کو میں نے سیلاب زدہ علاقوں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا تھا. اسی لیے تاریخی سیلاب کی وجہ کے باوجود کوئی وبا نہیں پھوٹی پنجاب کے اندر. کیوں؟ چپے چپے پر پنجاب کے ہر سیلاب زدہ علاقے کے اندر چپے چپے پر جو کلینکس آن ویلز ہیں, موبائل ہاسپٹلز ہیں, انہوں نے وہاں ڈیرے لگائے اور عوام کا علاج کیا. تقریباً 11.5-12 لاکھ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کا علاج کیا گیا, ان کو ادویات دی گئیں. جہاں پر کلینکس آن ویلز نہیں پہنچ سکتے تھے, جہاں پہ فیلڈ ہاسپٹلز نہیں پہنچ سکتے تھے, وہاں پر ہم نے کلینکس آن بوٹس, کشتیوں پر ہسپتال بنائے جو پانی سے گزر کر لوگوں کو, جو لوگ سٹرینڈڈ تھے ان کو جا کے ادویات اور علاج کی سہولت مہیا کر کے آئے. مجھے فخر ہے کہ ہم ایسے پنجاب میں بستے ہیں ماشاءاللہ. اور جب پنجاب کے مخالفین کو اور کوئی بات نہیں ملتی, کوئی تنقید کے لیے اور کچھ نہیں ملتا, تو کیا کہتے ہیں؟ تو کبھی پوری زندگی سنتی آئی ہوں, نون میں سے شین نکالتے ہیں, شین میں سے نون نکالتے ہیں, اب میم سے شین نکال رہے ہیں, شین سے میم نکال رہے ہیں. تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو کہ نون, میم, شین یوں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں انشاءاللہ. اس میں نون سے شین نکالنا, میم سے نون نکالنا, میم سے شین نکالنا, ایسے بڑے آئے, بڑی کوشش ہوئی, 40 سال سے یہ کوشش ہو رہی ہے, لیکن ان کو دھول چاٹنی پڑی. آج وہ سب اپنے انجام کو پہنچے, جو اب کر رہے ہیں وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور اگر پنجاب میں یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں, پنجاب میں جو اس وقت کارکردگی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, پنجاب میں اس وقت جو خدمت ہو رہی ہے, اگر اس پہ تنقید کرنے کے لیے آپ کو نون, شین, میم ملا ہے تو آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پنجاب کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پنجاب کے عوام کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ پاک پتن کا حامی و ناصر ہو. جیوندے رہو, ہنستے رہو, وستے رہو. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے, ابھی نہیں, پہلے مجھے بتا دینا تیار ہوگے تو. تیار ہو؟ نہیں, آواز نہیں آئی. نواز شریف, شہباز شریف, اور اس سے بھی زیادہ جذبے سے پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.